ابھی سے چھاپے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ ہماری حکومت کو کسی کو اٹھانے کا شوق نہیں ہے. جو شہری آرام سے رہ رہا ہو اور ایسی کوئی کارروائی نہ کر رہا ہو تو اس کو کیوں چھاپے پڑیں گے؟ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، وہاں تو چھاپے پڑیں گے. پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں کہ جی اب تو جو مریم نواز صاحبہ ہے یہ تو آپ سیاسی انتقام نہیں لے رہی، پرسنل انتقام لے رہی ہے پی ٹی آئی سے. پرسنل انتقام کیا لے رہی ہیں؟ اگر پرسنل انتقام ہوتا مریم نواز شریف کا تو دن رات وہ پاکستان کے لیے اور پنجاب کے لیے کام کرتی. آپ پی ٹی آئی کرتے جا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈی نیوز، جینا کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان. پروگرام ایشو کیا کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکیہ شاہ نواز اور سابق منسٹر بھی ہیں اور ان کا تعلق نون لیگ سے ہیں. ان سے آج بات کریں گے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے. میڈم جی، ابھی سے چھاپے لوگوں کے گھروں میں پڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری حکومت کو کسی کو اٹھانے کا شوق نہیں ہے اور نہ کسی کے گھر میں جانے کا شوق ہے. اگر ان کو کہیں سے انفارمیشن ملے کہ یہاں کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو ملک کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف ہیں تو چھاپے وہاں پڑتے ہیں. ورنہ جو شہری آرام سے رہ رہا ہو اور ایسی کوئی کارروائی نہ کر رہا ہو تو اس کو کیوں چھاپے پڑیں گے؟ مگر جہاں پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے وہاں تو چھاپے پڑیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے بم دیکھتے ہیں، گرینیڈ پڑے ہیں لوگوں کے گھروں میں، کہیں سے بارود ملتا ہے، کہیں سے آ کے حملہ کر کے چھپ جاتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے، ملک میں امن آئے، پنجاب میں امن آئے. میڈم، اب یہ جو اب انہوں نے دوبارہ کہا مذاکرات کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بیٹھنے کو اب تیار نہیں ہے، ہماری طرف سے آفر ہے. پنجاب حکومت ہمیشہ سے تیار رہی ہے. ہمارے سینٹرل میں بھی اور ہمارے پروونس میں بھی ہماری جو حکومت ہے ہمیشہ تیار ہے بات چیت کرنے کو. ضد کرتے ہیں، ضدی ہیں تو یہ ان کی لیڈرشپ ہے اور یہ خود ہیں. اور یہ ضد سے ملک نہیں چلتے. سیاست میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور جس سیاستدان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہو اور وہ بیٹھ کے بات نہ کرنا چاہے تو وہ ان کا قصور ہے، ہماری حکومت کا قصور نہیں ہے اور نہ پنجاب کا نہ فیڈرل گورنمنٹ کا. ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور ملک کو لے کے ہم سب آگے چلیں. ملک ہم سب کا ہے، ہم سب نے بیٹھ کے اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، کتنی دفعہ ہماری حکومت نے آفر کی ہے اور یہ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. اچھا میڈم، دیکھیں اب بیٹھنے کو وہ بھی تیار ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہیں، پھر رکاوٹ کیوں آ رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آرمی چیف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، عاصم منیر صاحب، ان کو بھی بیٹھنا لازمی، ہمارے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے ورنہ ہم نہیں بیٹھیں گے. دیکھیں، عاصم منیر صاحب بھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ عزت اللہ دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. جس کو خدا عزت دے تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے ہم ان کو عزت دیں. عزت نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جب ان کو عزت ملی اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں ملک کے لیے تو وہ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں گے. اگر یہ ان کی کوئی فلیکسیبلٹی ہوئی، ایسی وہ کہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، شرط رکھ دیتی ہے یہ ایسا ہوگا تو ہم بیٹھیں گے، ایسا نہیں. یو ہیو ٹو کم ٹو دا ٹیبل وداؤٹ اینی کنڈیشنز کے بغیر آئیں، بات چیت کریں، پھر آگے بات چلے گی. پہلے سے آپ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں تو کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو انکنڈیشنل بیٹھ کے سارے بات چیت کریں ملک کی بقا کے لیے. پاکستان سب سے اہم اور پہلا پاکستان ہے اور پاکستان کی بقا کے لیے جو نہیں بیٹھنے کو تیار تو میں یہ سمجھتی ہوں زیادتی ان کی ہے. آج صبح چھاپے مارے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں میں اور ایک کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے ان چھاپوں کی وجہ سے. تو ظلم نہیں ہے؟ میری بات سنو، اللہ زندگی سب کے. میری یہ بات بتائیں، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ یاد کریں کتنی زیادتیاں ہوئی تھیں. میں یہ نہیں کہتی ڈیتھ ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی کی جان لینے کو تو چاہے وہ گھر بیٹھے ہو تو اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے
تو جان چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ بہت بہت شوق سے انسان نکل جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر کوئی مریض ہے اور اس کی اچانک ان کا انتقال ہو گیا، بہت افسوس کی بات ہے، مگر یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بے چھاپوں کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. انسان بہت مضبوط ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی پولیس والے کو دیکھ کے انسان گھبرا کے اللہ کو پیارا ہو جائے. یہ تو وقت جب پورا ہوتا ہے، اور جس کا بھی ہوتا ہے افسوس کی بات ہوتی ہے. جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے جو پیارے ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اثر تو ان پہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پی ٹی آئی والے جو کہتے ہیں کہ جی اب تو جو مریم نواز صاحبہ ہے یہ تو اب سیاسی انتقام نہیں لے رہی، پرسنل انتقام لے رہی ہے پی ٹی آئی سے. میری بات سنیں، پرسنل انتقام کیا لے رہی ہیں؟ اگر پرسنل انتقام ہوتا مریم نواز شریف کا تو دن رات وہ پاکستان کے لیے اور پنجاب کے لیے کام کرتی. آج آپ دیکھیں یہ عورتوں کی ایگزیبیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ٹیلنٹ باہر نکل کے آیا ہے، کتنے عورتیں آئیں اور کتنا ان کو چانس ملا ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی تھی وہ دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ ہم کتنی کامیاب عورتیں ہیں. تو یہ انہی کی کوشش ہے مریم نواز شریف کی کہ آدھا آپ کی آدھی پاپولیشن عورتوں کی ہے، آدھی مردوں کی ہے. جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں ہاں، اور اس میں جو فیمیل جینڈر تھا اس کو پیچھے کیا جاتا تھا. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ وی شوڈ کم آن این ایکول بیسس. They should be given equal opportunities and women should be given opportunities to come forward. تب بھی پاکستان کی ترقی ہوگی. پی ٹی آئی کا ایک اور بھی مطالبہ ہے کہ جی جو قیدی جو ہمارے ہیں سیاسی ان کو رہا کیا جائے، یہ بھی مطالبہ ان کا ہے. مجھے یہ بتائیں، آج ایگزیبیشن ہے، آپ پی ٹی آئی کرتے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے، پھر آپ ان کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہو گیا میڈم، آج کی ایگزیبیشن کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ آج افتتاح کریں گی اور میدان بھی سج چکا ہے، تو کیا کہیں گی آج کی ایگزیبیشن کے حوالے سے؟ میں کہوں گی کہ ٹیلنٹ باہر نکلا ہے، عورتیں باہر نکل کے آئی ہیں. اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے وہ چیزیں یہاں بنا رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں کام جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ کے ہینڈی کرافٹس، آپ کے گارمنٹس میں دیکھیں، لیدر میں دیکھیں، کارپس میں دیکھیں، کاسمیٹکس میں دیکھیں، اور باقی آپ 100 چیزیں اور دیکھیں. ایسے سٹالز تو میں امریکہ میں دیکھتی تھی اور یورپ میں دیکھتی تھی، آج اپنے بنے ہوئے سٹال میں پاکستان میں دیکھ. میڈم ذکیہ شاہ نواز نے کیا خریدا اس سٹالوں سے آج؟ ہینڈی کرافٹس، ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں، اور اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ذکیہ شاہ نواز، کاش میں اتنی امیر ہوتی کہ میں سب کے سٹال سے سب کچھ لے سکتی. جو میری توفیق ہے اس کے مطابق اب میں ہاتھ کی بنی ہوئی چیز وہ لیتی ہوں جو محنت سے بنی ہوئی ہے. میڈم بہت شکریہ ٹائم دینے کے. ناظرین، آپ نے میڈم ذکیہ شاہ نواز کی باتیں سنی ہیں اور مجھے اجازت. اللہ حافظ.